व्यूअर्स, आई एम इन मुल्तान और ये जो मेरा वीलॉग है ये एक बहुत बड़ा जमींदार जो एक इंस्टीट्यूशन है, और ऑनेस्टली मैं जिंदगी में जिन लोगों से इम्प्रेस हुआ उसमें एक ये मलिक साहब है। अपने बहुत बड़े घर में रहता है और जब मैं इसको इंटरव्यू करूंगा तो फिर बताता हूं कि ये क्या क्वालिटीज हैं इस शख्स में। एंड हियर इज हमारे मेहरबान मियां नूरुल हक साहब। मलिक साहब क्या हाली? दुआएं बड़ी अरसे बाद तो तशरीफ घेरने में वेलकम। बा मलिक साहब असवत न आए, बड़ी खुशी थी। ये तो मुल्तान याद आंदा है। मुल्तान वो जगह है जहां आपका पाँव तो चले छोड़ जाते हैं, दिल नहीं छोड़ता। लेकिन आपको तो तुसा हर वक्त याद आंदे वे, हर वक्त याद रहंदे साडे मुल्तान दियां तुहाडियां यूनिवर्सिटी दियां खिदमात हैं। तुसा यूनिवर्सिटी को पता नहीं कित्थों चलाए गए वे ते फैकल्टीज हैं या मुल्तान दे शहरी हैं जितने भी हैं वो सारे तो आपको बड़े प्यार नाल मोहब्बत नाल याद। और मियां साहब अपने घर में रहता है और ये घर इन्होंने खुद स्टाइल किया है। क्या घर है! मैंने बड़े बड़े लोगों के घर देखे हैं, लेकिन जहां इसमें जो एक खलूस और एक सादगी और आरैशपनी है। और ये मियां साहब का ड्राइंग रूम है। और ये इन्होंने खुद डिजाइन किया। और ये मियां साहब के वालिद साहब की पोर्ट्रेट है। मियां साहब ये आपके वालिद साहब हैं? जी जनाब, मेरे वालिद साहब हैं। ये भी जमींदार थे आपकी तरह? जी जमींदार भी थे, कुरान शरीफ के हाफिज भी थे और बहुत बड़े हकीम और आलिम भी थे। हकीम भाई जी हाँ। तो कोई आपने भी उनसे कुछ सीखा? उतना तो नहीं सीख सका मैं, बस नो है मुझे उतना कि जिस अंदाज में थे। तो नियर वास्ती साहब, हकीम सईद साहब के पास उनकी सीटिंग होती थी। मियां साहब की पिकुलैरिटी ये है कि मियां साहब ने मुझे कहा, एक दोस्त पुलिस ऑफिसर बन के आया बहुत बड़ा, तो मलिक साहब ने कहा कि मैं इसका खाना करता हूं। मैंने उसका खाना बोला, वो आ गया, वो रिटायर हो गया। तो मलिक साहब ने कहा कि अब रिटायरमेंट के बाद मुझे अब ये खाना जरूर करेगा। और मलिक साहब ने ज्यादा इंतजाम किया। मलिक साहब यादी भी तय आकाई के जो पावर में होते हैं ऑफिस में हर आदमी उसका। जी हाँ बिल्कुल जनाब, ये हमारा ताल्लुक लाइफ टाइम होता है। जिस दोस्त से भी हो मेरा ताल्लुक लाइफ टाइम होता है। मैंने ओदे नाल कोई ताल्लुक नहीं होता, मेरी शख्सियत नाल ताल्लुक होता है। मलिक साहब मैं यहां से चला गया, ये बहुत लोग जो मैंने एक चीज नोट की कि ज्यादा वीसी के यार थे, मेरे दोस्त नहीं थे। लेकिन मलिक साहब आपने हमेशा मेरा पूछा तो बड़ी खुशी हुई। मलिक साहब आप बहुत वकील भी हैं, अगरचे प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत बड़े जमींदार हैं। आपका मेलसी के पास बहुत बड़ा रकबा, और आप फ्लाइंग भी करते थे। तो ये फ्लाइंग का शौक कैसे हुआ? बस ये बचपन से मेरा शौक था। एक चीज होती है, एक अर्ज होती है। फिर मैंने काश्तकारी के हवाले से मैं चाहता था कि मैं छोटा जहाज खरीद के अपनी जमीनों को पेस्टिसाइड से स्प्रे करूं। इसलिए मैंने ये जहाज सीखा कि मैं पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे जो है वो अपने फार्म पे खुद करूं। नहीं, मैंने सुना कि आप बड़ी अच्छी फ्लाइंग करते थे। माशाल्लाह, जितनी मेरी टेक ऑफ लैंडिंग थी सारी तारीफ करते थे। और मलिक साहब वैसे मुल्तान का सुना है जो फ्लाइंग क्लब था बड़ा बेहतरीन था, अब भी है? नहीं अब तो नहीं है। जब से इंटरनेशनल बना ना जी, तो उस वक्त जो छोटे जहाजों की टेक ऑफ लैंडिंग है वो मुश्किलात होती हैं। इंटरनेशनल जो जब बन जाए कोई एयरपोर्ट तो आप उतनी नहीं रही। लेकिन उस वक्त में 86 में ये इतना पॉपुलर था कि लाहौर के और लड़के और अपना पिशावर के वो यहीं आके फ्लाइंग करते थे, मुल्तान फ्लाइंग। मियां साहब मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी प्लीडिंग करते थे, आपके आर्गुमेंट एज ए वकील, फिर आपने छोड़ दिया, ये क्यों? उसकी वजह ये थी जी, ये है एक अमानत। कोई किसी क्लाइंट से पैसे लेकर उसकी दिफा कर रही अमानत है। मैं अकेला था अपने माँ बाप का, ये फुल टाइम जॉब था। अगर मैं अपनी ज़मीनों को छोड़ता तो फिर
یہ مشکل ہو جاتا مجھے وکالت کرنے، یا صرف وکالت میں انڈلج ہو جاتا تو پھر یہ زمینیں نقصان ہوتی تھی. تو اسی لیے میں نے قربانی دی یہ وکالت چھوڑنے کی، اور میں نے اپنی زمینوں کو سنبھالا، کیونکہ آئی واز سول سن آف مائی پیرنٹس. لیکن آپ ویسے آج کل وکالت پیشہ جو ہے اس کے بارے میں آج کل بہرحال یہ قائد اعظم کا پیشہ ہے، علامہ اقبال کا پیشہ ہے، لیکن آج کل جو اس میں کوئی ایسے لوگ عناصر آ گئے ہیں جی، وہ ریسپیکٹفل بات اس میں ہے، ماشاءاللہ آپ بھی بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسے عناصر آ گئے ہیں جو بہت کالجز بن گئے ہیں، گلی گلی میں لا کالجز بن گئے ہیں، اس سے تھوڑا سا معیار وکالت. جی کوٹی صاحب، یہ آپ کے ساتھ بھی بڑا مس ہیپ ہوا، لیکن بڑا آپ نے یونیورسٹی کو امپروو کیا، لا کالج کو کیا، لیکن کسی وجہ سے آپ پہ بھی الزام لگ گیا ناجائز، تو آپ کو بھی سفر کرنا پڑا اس معاملے. ملک صاحب میں 2 سال پی سی ایل میں رہا، 2 سال جی ہاں. اب نکلا، اور خدا گواہ ہے جب حشر کے دن کبھی حساب کتاب ہوگا، مجھے ناحق 7 مہینے سسپینڈ کیا گیا، ناحق. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے کئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اسی میں خیر ہوتی ہے. ملک صاحب یہ تیرے کو میں سرائکی پوچھتا، تو بڑا سرائکی ترقی دا، سرائکی صوبے دا بڑا خیر خواہ ہے، میں کو پتہ ہے تے سرائکی صوبے دا کیا فیوچر ہے؟ انشاءاللہ خان صاحب، میں آپ سے متاثر ہوں کہ آپ ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ مطلب پشتو بولی جاتی ہے، لیکن آپ کو سرائکی سے محبت کا اس سے اظہار ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی سرائکی بولتے ہیں اور سرائکیوں سے محبت بھی کرتے ہیں. تو یہ صوبے دا ان کتنی صوبہ تو ایک چل تو رہا ہے جی. دیکھیں جی، ہمارے 3 صوبوں کی آبادی، ہماری کل آبادی 25-26 کروڑ بنتی ہے، اس میں 12 کروڑ آبادی کا ایک ہی صوبہ ہے. میں کسی لسانی بنیاد پہ نہیں جاتا، میں انتظامی بنیاد پہ بات کروں گا کہ انتظامی لحاظ سے ایک 12 کروڑ کا صوبہ اور باقی 12 کروڑ کے صوبے، وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ میرا خیال، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈویژن ہونی چاہیے. جس طرح ایران میں صوبے ہیں، باہر کے دوسرے ملک میں چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، تو اس میں اگر بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. ملک صاحب گندم اس دفعہ کیسے؟ آپ کا تو بہت بڑا ایریا، اس دفعہ گندم اچھی ہے؟ گندم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. کسان ایک ایسی کلاس ہے جس کو نہ رات کو چھٹی ہوتی ہے نہ دن کو چھٹی ہوتی ہے. رات کو بھی پانی لگانا ہوتا ہے کھیتوں کو، دن کو بھی 24 آور جاب ہے جی یہ. لیکن پچھلے سال تھوڑا سا مس ہیپ ہوا ہے جی کہ گندم ہماری جو ہے صحیح قیمت پہ جو خریداری تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اس سال میں ریکویسٹ کروں گا حکومت وقت سے، ماشاءاللہ حکومت ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس گندم کی پرچیز میں اس میں کوئی تھوڑی اس میں بہتری لائیں کہ اس کو جو خرچہ ہے جو کسان کرتا. ملک صاحب تاری ہی گال میں کو اور بھی اچھی لگتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹوں اور بیٹیوں سب کو پڑھایا، جو ظاہر جہاں تک پڑھ سکا، لیکن آپ نے پڑھایا ایم اے انجینئرنگ جو کرا سکے آپ. جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہیں پہلے ہی جو آیت آئی اقرا پہ، اس میں ربک الذی خلق انسان من علق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی روشنی دی سب سے پہلے ہمارے نبی کو. تو نبی ہمارے نے فرمایا کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے سعودی عرب سے چین تک جائیں. میاں صاحب ملتان پیارا شہر ہے اور پرامن شہر ہے، اللہ اس کو پرامن رکھے. تو آپ کی زندگی تو ساری ملتان میں گزری. جی ہاں، یہ ملتان تو قبل مسیح شہر ہے جی. فاتح جو تھا سلطان اپنا سکندر اعظم، وہ بھی یہاں آیا تھا. تو یہ ویسے بھی علم کے لحاظ سے بھی یہ سیٹ کا، علماء کا شہر تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے ماشاءاللہ پرامن ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ماشاءاللہ اب کافی اس نے پہلے تو. میاں صاحب آخری سوال، آپ سیاست میں نہیں گئے ورنہ سیاست میں آپ جا سکتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے فالوور زمیندارہ یا جو ملتان کی پالیٹکس کو میں سمجھتا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں، تو نہیں گئے آپ سیاست میں. دیکھیں کوٹی صاحب، میں نے
حالانکہ سیاست کا طالب علم ہوں، میرا بی اے میں ایف اے میرے پاس پولیٹیکل سائنس ہی سبجیکٹ تھا، لا بھی میں نے کیا، یہ بھی ریلیونٹ ہے پالیٹکس سے. لیکن جب میں نے پریکٹیکل لائف میں آ کے دیکھا نا کہ جو الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے ایم پی اے صاحبان، وہ اس معیار پہ میں نہیں اتر سکا کہ وہ میری نظر میں اتنے صحیح نہیں ہوتے، ایماندار، یا وہ مطلب لوگوں کی خدمت کرنے والے جتنا ہونا چاہیے. تو اس میں میری رائے ہے کہ جس طرح ایک کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے ایم این اے ایم پی اے کی، ووٹر کی بھی، جو ہمارے ووٹ الیکٹرل کالج ہے اس میں جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کو بھی پرکھا جائے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور ان کا کریکٹر کیسا ہے. اگر ایک 100 ووٹ کریکٹر لیس آدمی ہے تو مجھے تو اس کے پاس بھی جانا پڑے گا. تو اسی لیے میں اس سیاست میں نہیں آ سکا، کیونکہ میں نہ اس کے کوالیفیکیشن جو سیاستدانوں کی ہے تھوڑی بہت میں شکایت نہیں کرنا چاہتا، مطلب ہے وہ تھوڑا بہت وہ چیزیں میں اڈاپٹ نہیں کر سکا. I agree میاں صاحب، سیاست کو کلین پولیٹیشنز کو کمپیریٹیولی جتنا ہو سکتا ہے. سو ملک صاحب کے ساتھ کچھ لمحے میرے گزرے، وہ کہتے ہیں 11 نال بہاراں، اور ملک صاحب کی کمپنی جو ہے نا ایک ٹریٹ ہے. اللہ ملک صاحب آپ کو اللہ صحت نال رکھے. آمین آمین. اور میں یہ بھی کہتا جاؤں، میں نے یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ ملتان میٹھا شہر ہے، یہ لوگ بھی پیارے ہیں. تھینک یو ملک صاحب. مہربانی، آپ کی مہربانی.